بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سینیٹرز کو کہا گیا ہے جناب کہ وہ 20 مئی کو یعنی کہ 20 مئی تک وہ حاضر رہیں پاکستان کے اندر. وہ ان کی جن کی بھی ٹریولنگ ہو رہی ہے، جو ٹریول کر رہے ہیں یا ملک سے باہر ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ جناب سب سینیٹرز جو ہیں 20 مئی تک پاکستان کے اندر آ جائیں اور یہاں پہ موجود ہوں. کیوں موجود ہوں؟ کیونکہ کچھ نہ کچھ تو ان کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ سینٹ میں انہوں نے جناب وہاں پہ ہونا چاہیے ان کو. اور اگر سینٹ میں ہونا چاہیے انہیں، تو جو آوازیں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے، اور اگر 28ویں ترمیم آ رہی ہے تو ان کی پریزنس یہاں پہ ضروری ہے. آلدو یہاں پہ گورنمنٹ کے جتنے بھی منسٹرز ہیں وہ اس چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ جی کوئی یہاں پہ 28ویں ترمیم نہیں آ رہی، لیکن پھر بھی اگر 28ویں ترمیم آ رہی ہے یا نہیں بھی آ رہی تو سینیٹرز کو کہا گیا ہے کہ 20 تاریخ تک وہ جناب یہاں پہ پہنچ جائیں پاکستان کے اندر. ناؤ ایک تو بات یہ ہو گئی. اب 28ویں ترمیم سے پہلے جب 27ویں ترمیم آئی تھی تو اس وقت بھی سب ڈینائل موڈ میں تھے اور سب کہتے تھے جناب کہ نہیں، کوئی ترمیم نہیں آ رہی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کچھ ایسا نہیں ہونے والا. لیکن 27ویں ترمیم آئی، اس میں جناب بہت سی یہاں پہ برین سٹارمنگ سیشنز بھی ہوئے. ہم نے دیکھے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملتے رہے پی ٹی آئی والے، اور اسی طرح پیپلز پارٹی والے بھی ملتے رہے. سب لوگ جا کے ایک دوسرے سے ملتے رہے اور بڑا ایک میراتھن قسم کی یہاں پہ میٹنگز چلتی رہیں. اب یہ 28ویں ترمیم آئے گی نہیں آئے گی مجھے نہیں پتا، لیکن 20 تاریخ تک سینیٹرز کو پاکستان میں کیوں موجود ہونا چاہیے یہ اب سینیٹرز ہی جانے اور ان کا کام جانے جناب. سیکنڈلی، جون میں کیبنٹ میں ری شفل ہو سکتا ہے. دیر از اے ویری اسٹرانگ پاسبلٹی کہ جناب کیبنٹ کے اندر ری شفل ہو جائے جون تک، اور بجٹ پیش ہوگا، اس کے بعد جناب سیشن چلیں گے. تو اینڈ جون کہہ دیا جائے اور ارلی جولائی کہہ دیا جائے کہ اس میں کیبنٹ میں ری شفل ہوگی تو میرے خیال میں مناسب ہوگا. تو کیبنٹ کی ری شفل جو ہے وہ بھی دیٹ از آلسو آن دا کارڈز. جب بات کریں ہم جناب کہ ٹرمپ گئے امریکہ اور وہاں پہ جا کے انہوں نے دورہ کیا اور وہاں پہ جا کے جناب وہ ملے پریزیڈنٹ شی سے ملے وہ جا کے، تو وہاں سے کیا ملا؟ ایک 200 بوئنگ کے ایئر کرافٹس کا آرڈر ملا، کو بیف کا آرڈر ملا، یا اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں وہاں پہ اچیو کی گئیں. اس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو پیوٹن جو ہیں وہ بھی جناب رپورٹڈلی پہنچ رہے ہیں چائنا. سو یہ کیا ڈائنامکس کیا چینج ہو رہے ہیں؟ جیسے ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ تھیں، جیسے میں نے کل بھی ذکر کیا ان کا، کہ وہ کہتی تھی جناب کہ شطرنج جو ہے وہ ایجاد ہوئی تھی پرشیا سے، یعنی کہ ایران والوں نے شطرنج ایجاد کی تھی. چلیں اب جو ہے انہی کے ایک جناب کوٹ ہے، پرانا کوٹ ہے لیکن میں اس کو دوبارہ یہاں پہ ضرور بتانا چاہوں گا. وہ کہہ رہی تھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے ہی شو میں کہ جناب ان کو لگتا ہے کہ بیجنگ جو ہے وہ نیکسٹ واشنگٹن ڈی سی بننے جا رہا ہے. کیا واقعی واشنگٹن ڈی سی بننے جا رہا ہے؟ اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا. اور پیوٹن اور اس کے جناب بعد ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بھی رشیا جا رہے ہیں، اور جو انڈیا کے اندر بیٹھ کے فارن منسٹر نے ایران کے جو سٹیٹمنٹس دیں، کیا وہ ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹس تھیں یا ان کی کوئی وجوہات بھی ہیں، ان کو بیک گراؤنڈ بھی ہے یا نہیں ہے؟ اور کیوں آج تک ایران جو ہے وہ ریلکٹنٹ ہے کسی ایم او یو کی طرف جانے کے لیے، یا فار دیٹ میٹر کوئی ایسا ایگریمنٹ کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ ابھی تک اس نے اپنا مائنڈ میک اپ کیوں نہیں کیا؟ ان سب چیزوں میں بات کرنا چاہوں گا. جناب میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ، جنرل سمریز سالک صاحب اور وائس ایڈمرل احمد سعید صاحب. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ ملک میں موجود نہیں ہیں، آپ ملک سے باہر ہیں. کیا اچیومنٹس ہوئی اس وزٹ کی؟ اگر دیکھا جائے امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے تو کیا اچیومنٹس ہوئی جناب؟ امریکہ نے کیا اچیو کیا چائنا میں جا کے؟ بوئنگ آرڈرز یا پھر کچھ اور؟ 17 سی ای اوز بھی وہاں پہ گئے، وہ بھی اچھے وہاں پہ جناب جا کے وہاں پہ ملتے جلتے رہے لوگوں سے. سو مچ سو کہ جناب سٹریٹس پہ جا کے انہوں نے اچھا وہاں پہ چائنیز فوڈ بھی انجوائے کیا اور لوگوں سے بھی گھل مل گئے. لیکن اس کے علاوہ کیا اچیومنٹس ہوئی ڈاکٹر صاحبہ؟ دیکھیے، جو ان کے اپنے اخبارات ہیں اور جریدے ہیں امریکہ کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلیٹرنگ ٹرمپ تھا. ایک ٹرمپ تھا جو وجین کو فلیٹر کر رہا تھا،
اور وہ ذرا میچور پوز میں تھے. یہ ان کے اپنے مقالوں کی ان کی باڈی لینگویج کے حوالے سے کامنٹری ہے. پھر جو دو بڑی ڈیولپمنٹس ہیں وہ پہلی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ تائیوان پر تقریباً ٹرمپ نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ وہ انڈیپینڈنس کی طرف نہ جائے, یعنی کوئی امریکن سپورٹ نہیں ہے انڈیپینڈنس کے لیے. اور دوسری بڑی بات یہ کہ جو سینکشنز لگائی گئی تھیں چائنا کے اوپر آئل لینے پہ ایران سے, وہ چائنا لیتا رہا اور اب ٹرمپ نے کہا کہ وہ ان سینکشنز کے بارے میں سوچیں گے. ٹرمپ بائی ڈیزائن اسٹریٹجک ایمبیگوٹی زندہ رکھتے ہیں تو دو طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. ایک بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ شاید ایپک فیوری 2 شروع ہو جائے. مجھے اس کے چانسز کم لگتے ہیں کیونکہ آپ نے بہت سارے وزٹس کا ذکر کیا, لیکن جو لیٹسٹ وزٹ ہے وہ یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ تہران تشریف لے گئے, اور ظاہر ہے یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی کانورسیشن یو ایس سے بھی ہوئی ہے یا وہ کوئی پیغام لے کر گئے ہیں یا آگے کوئی صورتحال بڑھنی ہے جس میں ظاہر ہے پاکستان کا کردار اہم رہے گا, اہم ہے. جو بات اور ڈیولپمنٹ سمجھیے سامنے آئی ہے وہ یہ کہ ہرمز کے حوالے سے ایران نے اپنی ہیلز ڈگ کی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک میکینزم ڈیولپ کر رہے ہیں اور اس میکینزم کا ایک فائنینشیل ڈائمینشن بھی ہے, اور اس میں سے صرف وہ لوگ نہیں گزر سکتے جو اس پروجیکٹ فریڈم کا کسی طور حصہ رہیں. سمجھیے بغیر امریکہ کا نام لیے, امریکہ کی تو شپس نہیں گزرتی بٹ ان کے اتحادی اور اسرائیل کا نام ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایران جو ہے وہ کنفرٹیبل ہو رہا ہے زیادہ. کہا جا رہا تھا کہ امریکہ کے چائنا جانے سے پہلے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. نہ جانے سے پہلے حل ہوا, نہ جانے سے حل ہوا, اور نہ جانے کے بعد حل ہوتا نظر آ رہا ہے, کیونکہ چائنا نے تو کہہ دیا کہ یہ وار جو ہے یہ یوزلیس ہے, اس وار کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو یہ ظاہر ہے امبولڈن کرے گا ایران کو. اور ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں امریکن جریدوں میں چھپ رہی ہیں کہ 70% انہوں نے اپنی میزل کیپیسٹی ریسٹور کر لی ہے اور 90% میزل مارنے کی جو جگہیں ہوتی ہیں ان کو دوبارہ فعال کر لیا ہے. تو دس از انڈیکیٹو آف ایران ڈگنگ اٹس ہیلز. اور اگر ہم فائنل برڈز آئی ویو دیکھیں تو آپ کو یو ایس بیک آف کرتا ہوا نظر آتا ہے, کیونکہ جو اب رشیا کا ٹرپ ہو رہا ہے اس سے پہلے شٹل ڈپلومیسی میں ایران بھی بیجنگ گیا تھا, تو آپ کو ایسا تو لگتا ہی ہے نا کہ بیجنگ میں بڑے فیصلے ہو رہے ہیں. تو مطلب کہ آپ ابھی بھی اس چیز پہ قائم ہے کہ بیجنگ جو ہے نیکسٹ ڈی سی ہے؟ میرا خیال ہے کہ بہت ساری باتیں اس بات کی طرف عکاس کریں, کیونکہ جو ایک تھرڈ ڈائمینشن ہے جس کو لوگ بہت فار فیچڈ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو 3 حلقوں میں سمجھیے تقسیم کر دیجئے جو ایریاز آف انفلوئنس ہوں. ایک چائنا کا ایریا آف انفلوئنس ہو, ایک رشیا کا ایریا آف انفلوئنس ہو اور ایک امریکہ کا ایریا آف انفلوئنس ہو. یہ بہت ہی سمجھیے ایسی چیز ہے جس کے ابھی کوئی آثار نظر نہیں آتے, لیکن یہ بات کا تو عکاس ہے نا کہ امریکہ مان گیا ہے چین کی رائزنگ پاور اور رشیا اور چین کے نیکسس کو, اور اس کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے. اور جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں وہ اسی حوالے سے ہوئی ہیں کہ ایکیوٹ کانفرنٹیشن میں نہیں جانا, ایٹ بیسٹ کمپٹیشن, اور کانفلکٹ تو شاید کارڈز پہ بھی نہیں ہے. اچھا, آپ اس سے چائنا کے اچھا ٹھیک, چائنا کے ساتھ امریکہ کا, ٹھیک ہے. جنرل صاحب آپ ایگری کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کی باتوں سے؟ آپ ان سے کوئی ایگریمنٹ ہے آپ کا یا یو ہیو اے ڈفرینٹ اوپینین؟ نہیں بالکل میرا ایگریمنٹ ہے. دیکھیں تسی پہلے ہی ہتھیار سٹ دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب, تسی پہلے ہی ہتھیار سٹ دیتے ہیں. ایبسولوٹلی نہیں, تو جب ہاؤ کین آئی گو اگینسٹ دی لاجک؟ اچھا چلو, آئی ایم ناٹ دیٹ ان وائز. اچھا چلو دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹاپ پہ ٹسل چل رہی ہے بٹوین ویسٹرن بلاک اینڈ ایسٹرن بلاک, اور 25 اور 26 دونوں سال جو ہیں بڑے ڈیفائننگ ایئر رہے ہیں فار دا ویسٹرن بلاک. آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے کانٹیکسٹ میں جب پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی تو ویسٹرن ٹیکنالوجی ہے وہ برے طریقے سے ہاری. ایران کے کانٹیکسٹ میں بھی آپ نے دیکھا کہ جو ویسٹرن بلاک ایسٹرن بلاک ہے اس کو ایک ایج نظر آ رہی ہے. یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وزٹ ہوئی ہے اس پہ کوئی شک نہیں کہ کوئی بریک تھروز نہیں ہوئے, اس پہ کوئی ایگریمنٹس بڑے لیول کے نہیں ہوئے, لیکن ایک بات بہت پرومیننٹ ہے.
प्रेसिडेंट शी ने जो जिक्र किया है thucydides ट्रैप का कि वी शुड नॉट फॉल प्रे टू thucydides ट्रैप, तो उन्होंने बिल्कुल क्लियरली बताया है प्रेसिडेंट ट्रंप को कि यू आर एन एस्टैब्लिश्ड पावर एंड वी आर योर चैलेंजर। और ये बड़ी क्लियर टोन में बताया गया है और अंडरस्टैंडिंग है कि thucydides ट्रैप, आई एम श्योर यू नो, इट सेज कि जब एस्टैब्लिश पावर को एक इमर्जिंग पावर चैलेंज करेगी तो चांसेस ऑफ वॉर होते हैं। और 15 दफा ये तब्दीली हो चुकी है जिसमें से 11 टाइम पे जंगें हुई हैं। तो प्रेसिडेंट शी ने बेसिकली ये कहा है कि वी आर एन इमर्जिंग पावर, वी आर अ चैलेंजर, आप एस्टैब्लिश पावर हैं, तो हमें thucydides ट्रैप का विक्टिम नहीं बनना चाहिए। दैट मीन्स कि हमें कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना चाहिए जिस तरीके से thucydides ट्रैप कहता है। सो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जंग के चांसेस, जो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बिटवीन यूएस एंड चाइना, जिसको thucydides ने प्रिडिक्ट किया था, वो तो कम हुए हैं। और दोनों में ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूर डेवलप हुई है कि हम म्यूचुअली को एग्जिस्ट कर सकते हैं और एक दूसरे की बेहतरी के लिए और दुनिया की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। सेकंड, जो डॉक्टर बकाई ने कहा है कि देखें इस वक्त दुनिया जो है वो है पैन अमेरिकाना में, पहले पैक्स ब्रिटिकाना था, फिर पैन अमेरिकाना, और जो फ्यूचर में बातचीत हो रही है वो हो रही है पैन सेनेका का। तो चाइना डोमिनेट जब करेगा, चाइना वंस इट इमर्जेस एज द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, तो ऑफ कोर्स बीजिंग विल बिकम जो है वो सेंटर ऑफ एक ग्लोबल वर्ल्ड कैपिटल। इस वक्त भी अगर आप देखें अभी जो चीज़ें ऑन गोइंग हो रही हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप की विजिट, ऑन द हील्स ऑफ इट प्रेसिडेंट पुतिन की विजिट, ऑन द हील्स ऑफ दैट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की विजिट, तो इस महीने भी अगर आप देखें तो जो बीजिंग है वो सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़ बना हुआ है ग्लोबल एक्टिविटीज़ पे। अच्छा, तो ये सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़ अगर बना हुआ है वाइस एडमिरल साहब बीजिंग, अगर तो इस वक्त जो पहले बात हो रही थी कि जनाब स्ट्रेट में वो नहीं लेगा, लेवी नहीं लेगा, पैसे नहीं लेगा, ईरान वहाँ से गुजरने देगा, सबको दे देगा, ठीक है, एक कंडीशन पहले भी उसने लगाई हुई थी कि जनाब जो लोग प्रोजेक्ट फ्रीडम के उसमें ज़ुमरे में आते हैं वो नहीं जाएंगे, बाकी सब लोग जा सकेंगे, लेकिन उनसे भी लेगा पैसे। तो ये कैसे ही बताइए, तो फिर उधर स्टेलमेट हो गया ना, वो तो उधर की उधर ही रही बात, को आगे तो वधी नहीं गल कोई। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक आध पहले के जो विजिट हुआ उसके बारे में एक आध अपनी अंडरस्टैंडिंग भी दे दूँ। वो ये है कि मेरे ख्याल में तो ये अभी बिगिनिंग ऑफ अ न्यू अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा। और दैट इज़ उसकी रीज़न ये है कि ट्रंप साहब पहली दफ़ा उन्होंने फरमाया कि वी आर गोइंग टू मीट चाइना एज ए पार्टनर नॉट एज ए कॉम्पिटिटर, ये जाने से पहले जो उन्होंने कहा, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है मेरे ख्याल में। वहाँ जाके फिर इनकी जो बातचीत हुई है उसमें भी अगर आप देखें तो ओवरलैपिंग बहुत कम है। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स दोनों साइड्स पे आई हैं, तो अगर ताइवान की बात करते हैं तो ताइवान पे जब इन्होंने कहा कि हमने उन्हें कह दिया कि ये हमारी रेड लाइन है और अगर आपने इसको मिस हैंडल किया तो हमारे ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा सख्ती आएगी और डीरेल भी हो सकते हैं। जबकि ट्रंप से जब ये सवाल किया उन्होंने कहा हम इस पे बात करेंगे, अभी मैं वापस जाऊंगा तो बात करूंगा। जब उनसे ये कहा गया, जब एयरफोर्स 1 पे वो जस्ट ही वाज ऑन द स्टेयर्स, तो एक सवाल किया गया कि जो आपने अभी तकरीबन 10-11 बिलियन का एक डिफेंस इक्विपमेंट का आपने ताइवान के साथ अपना एक एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो क्या वो रहेगा या उसको आप शेल्फ करेंगे? तो ही सेड कि मैं अभी जा रहा हूँ, इस पे बात करेंगे। तो कहने की बात ये, जैसे डॉक्टर बकाई ने कहा कि अपनी अपनी जो रिजिड पोजीशंस हैं उससे मूवमेंट नहीं हुई मेरे ज़ाती ख्याल में। और जो ओवरलैपिंग स्टेटमेंट्स हैं मेरे ख्याल में वो भी 2 अकाउंट्स पे देख सकते हैं। एक तो ये है कि उन्होंने ये कहा कि ईरान के हवाले से कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी शुड टेक लीड, और इसमें इसके ऊपर बातचीत, और ये है कि दोनों तरफ जो बातचीत है उसको इनकी सेंसिटिविटीज़ को अकोमोडेट करें। जबकि इस तरह की बातें हो रही थी कि ट्रंप की तरफ से ये था कि एग्री हो गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दें, फिर ये भी हुआ कि जी इनके जो न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए इनके पास, 2-4 चीज़ें बड़ी बांगे दौल उन्होंने 3-4 जगहों पे दोहराई, लेकिन उसका उतना बड़ा इफेक्ट चाइना की तरफ से रेसिप्रोकेशन में नहीं आया। तो ये तो पहली बात थी। अब आपके सवाल की तरफ आते हैं कि सवाल के अंदर तो मैंने जैसे कहा कि ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। लेकिन ट्रम्प ये भी तो कह रहे हैं ना जनाब, वहाँ पे खड़े होकर कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट शी को कि हम आपस में बातचीत करते रहे हैं और लोगों को पता नहीं है इस बात का कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो वी आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, वी टॉक टू ईच अदर।
یہ ایک لیول آف کانفیڈنس آئی تھے کہ انہوں نے پبلکلی دیا ہے کہ ہم آپس میں وی آر ان کانٹیکٹ اور ہم بڑے بڑے مسائل کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں. تو لیکن ایز اے کنکلوسو کوئی چیز انہوں نے اس کے اوپر یہ نہیں کہا کہ ہم نے کس چیز کے اوپر یہ بات کی یا کس چیز کو ہم نے اس بات چیت سے ڈائلاگ کو یا کسی مسئلے کو ہم نے حل کیا. تو میرے خیال میں یہ ابھی آگے چلے گا. جیسے انہوں نے ابھی سپٹمبر میں ان کو دعوت بھی دی ہے آنے کے لیے یو ایس میں, تو میرے خیال میں آگے جتنی یہ سمٹس آگے چلیں گی اس میں اس کے پھر باقی نتائج آنا شروع ہوں گے. جیسے ابھی بات ہوئی تھی بوئنگ کی, اب بوئنگ کے بارے میں جو بات چیت ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کر رہی ہے وہ شی کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اس میں یہ نہیں آیا کہ ہم نے 200 بوئنگ کی ہم نے بات کی ہے. اسی طریقے سے جو چپس کی بات ہو رہی ہے نیویڈیا کی, وہ بھی اس میں کلیئرٹی نہیں تھی. تو یہ جو ساری چیزیں ون ون سچویشن ٹرمپ بات کر رہے تھے وہ چائنا کی طرف سے اپنی اسٹیٹمنٹس میں ایسے ریسپروکیٹ نہیں ہوا. ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ وی ہیو اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف دی ایشوز اینڈ وی ول گرو ایز وی گو. یہ ہے. اچھا سوری پلیز. ہاں تو دوسرا آپ کے وہ سوال کی طرف آتے ہیں ہرمز کی طرف. تو ہرمز پہ تو دیکھیں ابھی عباس اراغچی صاحب نے جو برکس کی فارن منسٹر کی ابھی 2 دن پہلے ان کی بات چیت ہوئی, اس میں بھی ایک بات بڑی کلیئر تھی کہ برکس میں بھی ایک بڑی ڈویژن نظر آئی فار دا ریزنس کہ اس میں کوئی آفیشیل کمیونیکے نہیں آ سکا. اس وجہ سے پھر انہوں نے ایک چیئر کمیونیکے ہوتا ہے کہ وہ چیئر اپنے طور پہ ایک اسمبل کر کے بات چیت کر دیتی ہے. تو اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہیں پہ ایران تھا, وہیں پہ یو اے ای تھا, وہیں پہ سعودیہ تھا, تو اور انڈیا بھی وہیں پہ تھا. تو یہ ساری چیزیں ایک اتنی کانٹراڈکٹنگ تھی کہ اس میں کوئی ایک جگہ پہ آئی تھنک متحد ہو کے ایک اسٹیٹمنٹ دینا مشکل ہو گیا. تو عباس اراغچی صاحب نے وہاں بڑے کلیئرٹی سے کہا تھا کہ یہ اسٹریٹ آف ہرمز تو کھلی ہوئی ہے اور صرف ان کے لیے ہے کہ جو ہمارے دشمن نہیں ہے یا جو ہمارے خلاف کام نہیں کر رہے. تو وہ ڈاکٹر بقائی نے بھی ایگزیکٹلی وہی بات کی کہ اس طریقے سے تو کھلی ہوئی ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اب یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم اس کے اوپر ایک میکانزم کی بات کر رہے ہیں جس میں کہ ہم اس میں فی لیں گے, یہ اصل میں انٹرنیشنل ریگولیشنز کے خلاف ہے. پھر وہ کیوں ایڈیمنٹ ہے؟ اچھا وہ ایڈیمنٹ اس لیے ہیں کہ انہوں نے جس کے اوپر فی نہیں لی جاتی وہ تو ہے ان کا ٹرانزٹ پیسج جو سینٹر میں انٹرنیشنل واٹر وے تھا, وہ تو انہوں نے بند کر دیا. اب واٹر وے جو انہوں نے بنایا وہ تو اپنے واٹرز میں بنایا, تو اب اپنے واٹرز میں انوسنٹ پیسج کے اوپر وہ اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ان کا اپنا علاقہ ہے, ٹیریٹوریل واٹر ہے. اچھا تو یہ اس کو اس پیرائے میں وہ ٹیکنیکلی بڑا ساؤنڈ ہو کے بات کر رہے ہیں. تو یہ مطلب کہ لیگلی وہ کر سکتے ہیں؟ جی وہ کر سکتے ہیں اس حوالے سے. لیکن پھر یہ ہے کہ اگر یہ روایت پڑ جاتی ہے تو یہ روایت پھر باقی ملکوں کے لیے بھی وہاں پہ بھی اگر شروع ہوگی, جیسے اسٹیٹ آف ملاکا کی بات کر رہے ہیں, تو اگر وہاں پہ انڈونیشیا, ملیشیا اور سنگاپور اگر یہی چیز ریپلیکیٹ کرتے ہیں جو کہ انہوں نے ہلکا سا اشارہ دیا, تو پھر یہ اوور آل گلوبل جو سپلائی چین ہے اس کے لیے بڑی ڈیفیکلٹی ہو جائے گی. تو میرے خیال میں فی الحال تو یہ ایک بارگیننگ چپ ہی ہے. اور اگر ان کو اتنے پیسے مل جاتے ہیں جو کہ ان کا لاس ہوا ہے, جو وار ریپریشن چارجز کی یہ لوگ بات کرتے ہیں, تو وہ ان دی ٹیون آف سمبڈی سیز اراؤنڈ 550 ہے, کوئی کہتا ہے 7+ ہے یا 8+ کے قریب ان کے بلین آف ڈالرز کی ہوئی ہے. وہ اب ان کو چاہیے, اس کے لیے 3-4 چیزیں ہیں. ان کے جو منجمد اثاثے ہیں ان کو کھولا جائے, سینکشنز ان کے اوپر ساری ہٹائی جائیں, سینکشن پرائمری اور سپلیمنٹری ساری باتیں ہوگی, لیکن ایسا ہو نہیں رہا. ہاں اب یہ بارگیننگ ہے, کتنا کون بارگین کرتا ہے. میرے خیال میں اب یہ سلسلہ چلے گا کہ جو سیکنڈ آپشن تھا, سیکنڈ آپشن میں یہ تھا کہ جو ان کے پریزیڈنٹ مسعود پزشکان نے پچھلے دنوں بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ سیز فائر اینڈ ڈائلاگ ول گو ٹوگیدر. تو پرابلی یہ والی جو چیزیں چلے گی, شاید چھوٹی موٹی اسکرمشز ہوں گی, جیسے ابھی کویت نے کچھ لوگ ایران کے پکڑ لیے, کچھ اس طرح کی چھوٹی موٹی, لیکن دس از ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو گو. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, یہ مطلب کہ اس میں اگر ہم دیکھا جائے تو یہ جو سٹینس ہے اور جو سعودی عربیہ نے جو کہا ہے, اور سعودی عربیہ نے کہا ہے کہ جتنی GCC کنٹریز ہیں ان کی ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے. سو مینی ورڈز انہوں نے اسی طرح کی بات کی ہے. تو اگر ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ایران جو ہے وہ یہ پلی لے کے ان کے بیسز کو, امریکن بیسز کو ہٹ کرتا رہا ہے UAE میں اور مختلف ممالک میں,
تو وہ سلسلہ تو خیر جاری رہے گا، پھر اس پہ تو نہیں رکے گا، وہ تو ہو سکتا ہے کل پھر شروع ہو جائے. تو پھر کیسے جی سی سی کنٹریز جو ہیں وہ ایران کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ سکتی ہیں؟ یہ سلسلہ صرف اس وقت جاری رہے گا اگر ایران کو ہٹ کیا جائے گا. ایران نے تو اتنے سالوں میں کبھی امریکن اڈوں پہ حملہ نہیں کیا، کجا اس کے جب اس کو ہٹ کیا جاتا تھا. اور پہلے جب وہ ہٹ کرتا تھا وہ صرف ایک ٹو میک اے پوائنٹ ایسے وقت پہ کرتا تھا کہ کوئی کیجولٹیز نہ ہو، کوئی بڑا نقصان نہ ہو. اب کی دفعہ جب اس کے اوپر یہ وار امپوز کی گئی تو اس نے اٹ ہٹ ویئر اٹ ہرٹس، چاہے وہ تل اویو ہو، چاہے وہ امریکن اڈے ہوں. اور دوسری بات یہ کہ جی سی سی کنٹریز کو بھی بڑا شدید دھچکا ملا ہے پرائم منسٹر نیتن یاہو کے اسٹیٹمنٹ سے کہ انہوں نے ایک سیکرٹ وزٹ کیا ان گلف اسٹیٹس کا، جس کو پھر ان کے فورن آفس نے ڈینائی کیا. تو یہ جو اپنے اتحادیوں کو تھروئنگ دیم انڈر دی بس کا مزاج ہے، امریکہ میں بھی ان سم ویز اور اسرائیل میں بھی اپنے آپ کو ڈومیسٹکلی مضبوط دکھانے کا، وہ بھی بیک فائر کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک سعودی عرب، ایجپٹ، سعودی عربیہ، ایجپٹ، ترکی اور پاکستان کا بھی ایک فارمل ڈیفنس پیکٹ کی بات ہو رہی ہے ٹو وارڈ آف اگریشن. تو جو برکس کی ڈیولپمنٹس ہیں، جو اس وقت ہم نے بیجنگ اور واشنگٹن کے بیچ میں دیکھا، یہ پورا گلوبل ساؤتھ کا اور ویسٹ ایشیا کا کمپلیکشن چینج ہو رہا ہے، سیکیورٹی آرکیٹیکچر تبدیل ہو رہا ہے، اور اب نئی الائنسز بن رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ پیوٹن جب ان کی سیلیبریشن ہوئی اب کی دفعہ، اس سیلیبریشنز میں پیوٹن نے کیٹیگوریکلی اعلان کیا کہ یہ ورلڈ وار 2 کی پہلی والی الائنسز ہیں اور اس میں پھر سوویت یونین یعنی رشیا دوبارہ کھڑا ہوگا. اور ان سب ویز ٹرمپ اس بات کا ادراک کر رہے ہیں، اگری کر رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہم بڑی شفٹنگ سینڈز ہیں. امریکہ ڈیفینیٹلی بیک فٹ پہ ہے اور ڈیسپریٹ فرسٹریٹڈ اسرائیل ہے، جس نے آج بھی غزہ پہ حملہ کیا ہے، جس نے مستقل لیبنان میں حملے کیے. یہ حملے پھر جی سی سی کنٹریز کو بھی بہت نروس کرتے، کیونکہ پھر یہ موجب بنتے ہیں ان پراکسی نیٹ ورکس کو ریوائیو کرنے کا کئی وجہ ایران کے لیے. تو پھر امن نہیں آ رہا ویسٹ ایشیا میں، جس کے لیے جی سی سی کنٹریز ڈیسپریٹ ہیں. ان کی سروائیول ہے اس بات پہ کہ وہ سیف ہیون ہو. وہ سیف ہیون کی طرف بڑھ نہیں پا رہا جی سی سی کنٹریز، اور سعودی عربیہ دوسرے پیکٹ میں چلا گیا. تو یہ جو صورتحال ہے، یہ شاید جی سی سی کنٹریز کو مجبور کرے کہ وہ ایران کے ساتھ ری وزٹ کریں اپنے تعلقات، اپنی تمام تر سمجھیے مخاصمت کے باوجود، اپنی تمام تر غصے کے باوجود. تو یہ مطلب اس میں کوئی ٹائم سپین آپ کی ذہن میں ہے؟ کتنا ٹائم سپین لگ سکتا ہے کہ ریویو کریں گے اپنے یہ ساری اسٹریٹجی جی سی سی کنٹریز ٹورڈز ایران؟ ٹائم سپین لارجلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ واقعی حماقت کرتے ہیں ایپک فیوری 2 کی طرف جانے کی. کیونکہ رگزئی نے تو آج لٹرلی گنوائے ہیں وہ 5 چیزیں جو بہت زبردست اکنامک پین دے رہی ہیں امریکہ کو. مڈ ٹرم الیکشن سر پہ کھڑے ہیں. میرا ذاتی خیال، آپ کے پاس جنرلز بھی ہیں اور سی فیئرز بھی ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ دوبارہ فل کانفرنٹیشن کی طرف جائیں گے، اور اسی لیے ایران اتنا امبولڈن ہوا ہے. اچھا، مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے، بریک سے میں واپس آؤں گا. تو میں جاننا چاہوں گا کہ ابھی جو سٹیٹمنٹس دیں بیٹھ کے فارن منسٹر ایران نے انڈیا میں، وہ کوئی ایک اور کوئی ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹس تھیں، یا وہ کوئی اس قسم کا سٹیپ لے رہا ہے ایران کہ وہ جناب اسرائیل کو آئسولیٹ کرنا چاہ رہا ہے، یا انڈیا سمجھ رہا ہے کہ جناب وہ غلط سائڈ آف دا فینس پہ ہے، وہ اپنے آپ کو کریکشن کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے؟ اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا ایک چھوٹی سی بریک کی طرف. جنرل صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جناب جو سٹیٹمنٹس دی ہیں فارن منسٹر نے ایران کے نے انڈیا میں بیٹھ کر، اور وہاں پہ انہوں نے کہا ہے جناب کہ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں انڈیا کے ساتھ. اور میں ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحبہ آپ مجھے بتا دیجیے گا کہ یہ جو اپنے آپ کو انڈیا کریکشن کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے کہ وہ از آن دا رائٹ آن دا رانگ سائڈ، اور اس طرح کے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں
انڈیا کی طرف سے بھی اور فارن منسٹر ایران کی طرف سے یہ کوئی ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹس ہی کے طور پہ ہم اس کو لیں یا واقعی یہ اپنے آپ کو انڈیا کریکٹ کرنا چاہ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ وہ غلط سائڈ آف فینس پہ ہے؟ دیکھیے انڈیا میں تو یہ تقریباً دھواں دار بحث چھڑ گئی ہے کہ جو مودی کی فورن پالیسی چوائسز تھیں وہ اس طور تھیں کہ وہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنے چلے تھے، پاکستان کو مارجنلائز کرنے چلے تھے، پاکستان کو سٹگمیٹائز کرنے چلے تھے، اور نتیجے میں وہ تمام چیزیں، تمام ترکیبیں سمجھیے الٹی پڑ گئی ہیں۔ ہر جگہ جو انڈین سمجھیے جرنلسٹ ہوتا ہے وہ ضرور ٹرمپ سے یا ایرانین ریپرزینٹیٹیو سے یہ پوچھتا ہے کہ جی کیا پاکستان اب میڈیٹر نہیں رہا، اور دونوں طرف سے انہیں ایک ہی جواب ملتا ہے کہ پاکستان ہی میڈیٹر ہے، اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت بھی محسن نقوی جو ہیں وہ تہران تشریف لے گئے۔ تو اب اس صورتحال میں ایک تو ان کی یہ چیز کہ پاکستان کو گلوبل ایکسیپٹنس مل گئی، تو جو ان کا پورا 2 دہائیوں سے کھڑا کیا ہوا نیریٹو تھا نا کہ پاکستان از اے ٹیرر اسپانسرنگ اسٹیٹ، یہ تو سمجھیے ہاؤس آف کارڈز کی طرح دھڑام سے نیچے گر گیا۔ تو اور پھر جو انہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کیا، اس کی وجہ سے وہ سعودی عرب سے، ایران سے، رشیا اور چائنا سے بھی ایلینیٹ ہوئے۔ تو ڈیفینیٹلی ری تھنک ہے انڈیا میں اباؤٹ دا فورن پالیسی آپشنز، اور کھلے بندوں ان کی ٹی وی پر اب یہ بات ہو رہی ہے۔ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ واقعی وہ اپنے آپ کو کریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں انڈینز، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط سائڈ آف دا فینس پہ ہیں؟ ابھی ساری جس طرح مودی کو دیکھ لیں یا ان کے باقی جو کیبنٹ کے ممبرز ہیں، جس طریقے سے دے آر لائک ریئلی گڈ ود دا اسرائیلیز، تو اس میں کیسے اپنے آپ کو کریکٹ کریں گے؟ یا بحث اگر لگی بھی ہوئے، ڈاکٹر صاحب جیسے کہہ رہی ہیں، تو لگی بھی ہو تو وہ اپنے آپ کو اسرائیل سے ذرا تھوڑے سے فاصلے پہ رکھنا چاہیں گے؟ میرے خیال میں جو میں نے ریڈ کیا ابھی تک تو جو انڈین پرائم منسٹر اور ان کی کیبنٹ کے ممبرز ہیں وہ اپنے سٹینس کو ری انفورس کر رہے ہیں اسرائیل۔ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ یا بعد میں جو ان کی سٹیٹمنٹس آئیں اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جس میں اس چیز کا اندیہ ہو کہ وہ اپنی جو الائنمنٹ ہے اس کو چینج کریں گے۔ اچھا، یہ تو میری اپنی ریڈ ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو ان کے فارن منسٹر ایران کے راکچی صاحب ہیں، میں سمجھتا ہوں بڑے جاندیدہ اور بڑے میچور اور بڑے ویل ریڈ اور ساتھ ہی بڑی سنبھلی ہوئی بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا پورا جو ہے یہ ایران جنگ کا ایک بڑا اچھا انہوں نے ایک نقشہ پیش کیا تھا پہلے تو، اور اس کے بعد جو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ان کا اوور آل سٹینس کیا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو دو چیزیں زیادہ پرومیننٹ تھی جن کو مینشن کرنا ضروری ہے، ایک تو یہ کہ ایک سوال ان سے کیا گیا کہ کیا پاکستان کی جو سفارتی ڈپلومیسی فیل ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا فیل نہیں ہوئی، یہ مشکلات کا شکار ہے اور آگے چل رہی ہے۔ تو یہ ایک بڑا کلیئرٹی تھی انہوں نے جو بات کی کہ اسٹل پاکستان از دیر ایز اے ہمارا جو میڈیٹر کے طور پہ ہے۔ اور دوسرا سوال ان سے کیٹیگوریکلی کیا گیا تھا کہ آپ کی جو رشیا نے آپ کو ایک آفر دی تھی کہ آپ کا جو 60% انریچڈ یورینیم ہے، تقریباً 460 یا 435 کو 2 فگرز آتی ہیں اتنے کے جی کا، اس کو آپ وہاں پہ رکھوانے کے لیے کیا پہلے انہوں نے کیا تھا؟ جی پیسے 2015 میں شاید کیا، جی ایگزیکٹلی جے سی پی او کے ڈائلاگ کے بعد انہوں نے کیا تھا۔ تو اس پہ انہوں نے تھوڑا سا سخت سٹینس لیا اس طرح، انہوں نے کہا ہے کہ اب ہماری گفتگو میں امریکہ کے ساتھ اٹ از آؤٹ آف ڈائلاگ، ہم اگر اس پہ بات کریں گے تو پہلے باقی چیزیں ہم بات کر کے اس کے بعد اس پہ دیکھیں گے۔ تو یہ بھی ایک چینج بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آئی ہے کہ ناؤ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو گیو ایز ایزیلی ایز دے ور، پہلے جس طرح بات چیت ہو رہی تھی۔ تو میرے خیال میں یہ بھی اب ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ ہی ایران استعمال کرے گا کہ پہلے باقی چیزوں کو ڈیسائیڈ کریں اور پھر اس کے بارے میں ہم بات کریں، سینکشنز اٹھائیں، یہ کریں، جی بالکل، جی بالکل، پھر اس کے بعد جناب نیوکلیئر پہ آئیں گے ہم، جی پھر ہم بات کریں گے اس پرٹیکولر۔ لیکن وہ رشیا کو جیسے پہلے انہوں نے ٹرانسفر کیا تھا اس طرح نہیں کریں گے میرے خیال میں۔ اس دفعہ اگر ہے بھی تو اٹ ول بی ٹورڈز دی اینڈ دے ول ٹاک اباؤٹ، اگر وہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں باقی ساری جتنے ان کے 14 پوائنٹس تھے ان کے اوپر سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے، اور یہ ایک میکانزم اسٹیٹ آف ہارمز میں آ جاتا ہے جس کے اندر ان کی سوورینٹی کے ایشوز سالو ہو جاتے ہیں، اور ان کی جو وار ریپریشن چارجز کے اوپر جو بات چیت ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ تو میرے خیال میں پھر وہ آگے شاید اس پہ بات کریں، ادروائز اس وقت وہ اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔
یہ اتنا کیوں ریجڈ ہوئے ہوئے, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, ایران؟ اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب یہ تھوڑا سا بیک فٹ پہ گیا ہوا ہے امریکہ اس لیے, یا کوئی اور ریزنز ہیں اس کے؟ کوئی پیچھے سے کوئی سپورٹ مل رہی ہے, کوئی ایسی کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے ایران جو ہے اتنا ایڈمنٹ ہوا ہے کہ جناب وہ کہہ رہے نہیں, آئی ول ناٹ اسٹیپ بیک؟ کیا وجہ کیا ہو سکتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ میں اس پہ بھی بات کروں گی, بٹ ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں جو ابھی اسرائیل انڈیا کی فورن پالیسی چوائسز کے حوالے سے ایڈمرل صاحب نے فرمایا, وہ بجا کہہ رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیے کہ انڈیا جو ہے وہ ماسٹر پلیئر ہے ہیجنگ کا. وہ بوتھ سائڈز آف دا فینس بہت عرصے سے کھیلتا ہے, اور اس وقت میرے خیال ہے انڈیا ایک بار پھر بوتھ سائڈز آف دا فینس کھیلنا چاہ رہا ہے. ایران کے ساتھ جو ان کی تصاویر آئیں وہ آپٹکس بہت پازیٹیو تھیں, اور کیونکہ ایران بھی بہت اسٹریٹجک پلیئر ہے تو ایران نے کنوینئنٹلی جو ہاتھ بڑھایا ہے دوستی کا انڈیا نے, اس کو ایکسیپٹ کیا ہے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ایران یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو آئسولیٹ کر پاتا ہے یا نہیں. اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات درینہ ہیں, ڈیفینس پیکٹس ہیں, ڈیفینس بائنگز ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو چھوڑ رہے ہیں, لیکن وہ مڈل آف دا لائن کھیل جاتے ہیں جب انہیں لگے کہ ونڈز چینج ہو رہی ہیں. تو وہ مڈل آف دا لائن میں کی طرف میں اشارہ کر رہی تھی. ادروائز آئی اگری ود ایڈمرل صاحب. جو آپ نے گزارش کی ایران کے کیوں اس طور ہو گیا, اتنا ایڈمنٹ ہو گیا, کہاں سے اتنی اس کے اندر سمجھیے تپڑ آ گیا. تو جب جیمی کارٹر والی سچویشن ہوئی تھی نا, تو جیمی کارٹر نے ایکچولی آن ریکارڈ, he's written it in his book also, he said everything was on our side but God was on their side. تو ابھی ایسا لگتا ہے کہ جس طرح چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں اس نے ایران کو ٹیل ونڈ دے دی. اچھا. اور ایران اس ٹیل ونڈ کو استعمال کر کر اس کانفلکٹ سے باہر نکلنا چاہتا ہے, ٹیکنگ آل دیٹ اٹ کین. اور اس بات میں تو کوئی اب ابہام نہیں رہا نا جی کہ چائنا کی سپورٹ ہے, رشیا کی سپورٹ ہے. لیکن یہ ٹرمپ کی وزٹ کے بعد بھی چائنا کی سپورٹ رہے گی ایران کو جی ڈاکٹر صاحب؟ جی 200% رہے گی. انہوں نے کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں دیا. جو ایک بات کہی وہ یہ کہی کہ یہ وار انکالڈ فار تھی, اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ مت سوچیے گا کہ جو آپ یہاں کر گئے وہ آپ تائیوان میں کر سکتے ہیں, بلکہ جب تائیوان کو آرمز بھی دیے اب کے امریکہ نے چائنا کو انفارم کیا ہے. پہلے وہ ان کا سٹانس یہ ہوتا تھا کہ ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تائیوان کو آرمز بیچ رہے ہیں. So there is softening of stance on the US side. اور میں آپ کو بتاؤں جو اکنامک پین ہے وہ ریئل ہے, جو امریکہ کے قرضے ہیں وہ ریئل ہے. جو کانگریس کی صورتحال ہے, جہاں کانگریس میں تو انہوں نے یہی کہا ہے نا کہ جی سیز فائر کو جنگ بندی سمجھیں. اگر وہ ایپک فیوری 2 میں جاتے ہیں تو پھر انہیں پرمیشن لینی پڑے گی کانگریس سے. None of this goes in Trump's favor. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ شروع میں کہہ رہی تھی کہ جناب یہ وار از اسٹل آن. چلیں ٹھیک ہے, اگر دیکھا جائے war is on through other means. جی ٹھیک ہے, اسٹریٹجی چینج ہوگی وار کی, اس طرح کہہ سکتے ہیں ہم کہ اسٹریٹجی اور بلاکیڈ ابھی بھی قائم ہے ہرمز میں. ٹھیک ہے, لیکن جب کانگریس میں جاتے ہیں, جب وہاں پہ جناب ٹرمپ جاتے ہیں, وہ جا کہتے ہیں جناب کہ کانگریس میں کہہ رہے ہیں کہ جناب the war is over as of now. ٹھیک ہے, تو وہ 60 days پورے ہونے کی وجہ سے کہہ رہے تھے, یا ان کو مزید پیسے مانگنے پڑتے کہ اس کو اسٹریچ کرنے کے لیے بتانا پڑتا کہ آبجیکٹیوز اچیو ہو گئے نہیں ہوئے, اس لیے انہوں نے کہا the war is over, یا پھر دوبارہ سے وہ شروع آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ اس طرح کی غلطی نہیں کریں گے دوبارہ شروع کرنے کی. تو یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جی وہ اسٹریٹجک ایمبیگوٹی زندہ رکھتے ہیں, اس کو زندہ رکھتے ہوئے انہوں نے ایپک فیوری 2 کی بات کی ہے, لیکن اس کی طرف جانا اتنا آسان نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایران نے اپنے آپ کو دوبارہ جنگ کرنے کے قابل بنا لیا ہے. ان کو جانا پڑے گا کانگریس کے پاس کیونکہ وہ لمٹ ان کی ختم ہو گئی ہے. پھر ان کو پیسے بھی چاہیے ہوں گے. یہ دس از اے ویری ایکسپینسو وار فار دا US. اور وہاں پہ US میں یہ کنوکشن ہے کہ یہ ہماری جنگ ہی نہیں ہے, یہ اسرائیل کی جنگ ہے. تو یہ پوری صورتحال فیور نہیں کرتی ٹرمپ کو ود مڈ ٹرم الیکشنز ان نومبر کہ وہ دوبارہ ایک ایکٹیو کانفرنٹیشن شروع کریں. میرا خیال ہے کہ وہ وے آؤٹ چاہیں گے ہرمز کو ریزالو کر کے,
اور ہرمز کو ریزالو کرنے میں بھی اب ایران انہیں ٹف ٹائم دے رہا ہے. اور دیکھیے جو انہوں نے سینکشنز لگائی تھی وہ بھی سمجھیے گلوبل ڈیفائنس ہے ٹو یو ایس مائٹ. صاف طور پہ بیجنگ خریدتا رہا ہے تیل اور خریدتا رہے گا, اور اس نے کہا ہے کہ میں اپنی ٹیرفز کم کروں گا. اور جو 90% دیکھیے جو دوسری اسٹریٹ آف ہرمز ہے نا, یہ امریکی مقالے کہہ رہے ہیں, وہ سپلائی چین ہے ٹیک کی جو جو بیجنگ اور واشنگٹن کے بیچ میں بنتی ہے. یہ جو سارے کمپنی کے ہیڈز ان کے ساتھ گئے تھے, سی اوز, ان سب کی کمپنیز ڈپینڈنٹ ہیں ان چیزوں پہ جو چائنا بناتا ہے. ایپل بیٹھ جائے گا. اچھا, میں ذرا تھوڑی دوسری سائڈ پہ آنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب. میں ذرا جاننا چاہوں گا, دیکھیں ابھی سب کہہ چکے ہیں کہ جناب جو نیگوسیشن ہو رہے ہیں ابھی بھی جاری ہیں بٹوین امریکہ اینڈ ایران جی, اور ہم لوگ جو ہے پاکستان جو ہے ابھی بھی اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. اسی لیے نقوی بھی وہیں پہ ہے, محسن نقوی بھی وہیں پہ گئے ہوئے ہیں. تو ڈیفینیٹلی وہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی لے کے گئے ہوں گے, پیغام ہی لے کے گئے ہوں گے, کوئی نہ کوئی ریزن ہے ان کا جانے کا. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کوئی اگلا راؤنڈ آف ٹاکس شروع ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے اسلام آباد میں؟ ڈائریکٹ راؤنڈ آف ٹاک سے امریکہ بھی ویری ہے, کیونکہ اس کے ان سم ویز ہیوملیٹنگ تھا لاسٹ ٹائم ان کا واپس چلا جانا اور ملاقات نہ ہونا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ آپ فون پر بات کر لیں. تو میرے خیال ہے کہ جب تک بالکل زمین ہموار نہیں ہوتی فیس ٹو فیس کانورسیشنز کی طرف میرا نہیں خیال امریکہ جائے گا. تو وہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آتا ہے وائس ایڈمرل صاحب کو؟ جی, میں اس میں تو میں ایگری کروں گا ڈاکٹر بقائی جو کہہ رہی ہیں کہ پہلے ٹیبل پہ آنے کے لیے ٹیبل پہ پلیٹیں سجانی پڑیں گی, کچھ چیزیں رکھنی پڑیں گی تاکہ برتن کھڑکانے پڑیں گے, سو دیٹ کامن گراؤنڈ بن جائے. تو وہ کامن گراؤنڈ کا پہلا ایگزٹ پوائنٹ تو یہی تھا کہ جو پریزیڈنٹ شی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو سمٹ تھی اس سے پہلے اگر ہو جاتا تو شاید یہ ایک اچھی سٹارٹ تھا. لیکن ابھی چونکہ ایک کمپریشن اور ڈی کمپریشن ہو گیا, تو ڈی کمپریشن میں یہ ہے کہ ابھی یہ اگلا کمپریشن ہے ان کے جو مڈ ٹرم ان کے الیکشنز آ رہے ہیں. تو میرے خیال آپ اس کے ساتھ اس کو لائن اپ کریں گے یہ, اور پھر دوبارہ ایک لائن اپ تو نومبر میں جی. تو میرے خیال میں جتنا بڑے ابھی تو یہ مئی چل رہا ہے سر, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اتنا اسٹریچ کر جائے گا جی ایران. ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسپیشلی جو نیوکلیئر ایشو ہے وہ, اگر آپ لاسٹ ٹائم بھی آپ ہی کے پروگرام میں ایک بات ہوئی تھی کہ جے سی پی او اے جو ہے وہ تقریباً 2 سال چلا تھا, تب جا کے ایک لائن اپ ڈیولپ ہوا تھا. تو ادھر تو ایک پروگرام تو ہے ہی نہیں, اس میں تو بہت ساری چیزیں ہیں. اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر ایک میکانزم کی بات آ گئی ہے, اس میکانزم پہ ابھی جو ہے ایک 40 ملکوں کی یو کے اور فرانس نے ایک کانفرنس بھی کی ہے. اس کے اوپر جو سفارشات آ رہی ہیں اس کو پھر انٹرنیشنل اس کے حساب سے دیکھیں گے. آئی ایم او کی جو کنونشنز ہیں اس کے مطابق اس کو کیسے لے کے چلتے ہیں, اور پوری دنیا میں جو ریسیٹ ڈیولپ ہوگا یہ سمندر پہ انرجی سپلائی لائنز کا, جو ہماری فوڈ سپلائی چین ہے یا باقی ہیں. اس کے علاوہ جیسے بات ہوئی تھی کہ ٹیکنالوجی کی جو سپلائی چین ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور یہ جہاں جہاں باٹل نیکس بن رہی ہیں ان باٹل نیکس کے اوپر اگر اس کا اطلاق کریں گے تو یہ ساری پرابلم بہت بڑھ جائے گا. تو ایک ہولسٹک اس کا اپروچ لے کے دنیا کو ملٹی پولرٹی میں کیسے چلانا ہے, اٹ ول ٹیک ٹائم. اچھا, یہ جو بات کہتے ہیں ٹرمپ کہتے ہیں جو کہ ان کی نیوی ہم نے ختم کر دی ایران کی, ان کی جناب بالکل ان کے اندر کوئی کیپیسٹی نہیں ہے لڑنے کی. ایئر سپورٹ تو ان کے پاس پہلے بھی نہیں تھی, ایئر پاور تو پہلے بھی نہیں تھی ایران کے پاس. تو وہ اس کو کس چیز کو ریفر کر رہے ہیں وہ؟ دیکھیں, آپٹکس میں تو جو چیزیں سامنے تھی, کچھ شپس انہوں نے ظاہری بات ہے جو سرفیس شپس تھے بڑے ان کے کچھ ہٹ ہوئے ہیں, لیکن جو چیز ان کو میٹر کرتی ہے اپنے ڈیفنس کے لیے وہ ہے ان کی چھوٹی میجٹ سبمرین سے, جو اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر مائننگ بھی کر سکتی ہیں, ٹورپیڈوز بھی چلا سکتی ہیں, شپس کو بھی مار سکتی ہیں, اور میزائل بھی ہیں ان کے پاس. تو وہ تقریباً 28 سے 30 کے قریب ہیں, وہ سب کی سب انٹیکٹ ہے. اچھا, پھر ان کی کچھ بڑی سبمرینز ہیں, کلو کلاس ہے جو رشیا سے لی تھی وہ بھی انٹیکٹ ہے. تو جو ان کی وار مشینری وچ میٹرز اور انفلوئنس کر سکتی ہے وہ سب انٹیکٹ ہے. تو اس حوالے سے ایک یہ ضرور کہنا کہ اب ہمارے اگر ایسی بات تھی تو میرے خیال میں تو ان کو شپس جا کے اس کو کھلوا دیتے نا, اسٹریٹ آف ہرمز کو, وہ نہیں کھلوا پا رہے. اچھا, کیسپین سی کا کتنا رول ہے اس میں؟ رشیا وہاں سے ان کو کس طرح سپورٹ کر رہا ہے کیسپین سی کے تھرو؟
ہاں اب یہ بڑا اہم سوال ہے کہ کیسپین سی کتنا امپورٹنٹ ہے. میرے خیال میں کیسپین سی امپورٹنٹ ہے ان ٹرمز آف کہ اگر ان کے اوپر جو فزیکل چوکنگ ہوتی ہے ان ٹرمز آف بیسک کموڈیٹیز ہیں تو وہ ظاہر ہے ان کے پہ زمینی راستے بہت ہیں. کیسپین سی پیچھے سے سارا کھلا ہوا ہے, لیکن جو بڑی چیز ہے جو ان کو بھی ہرٹ کر رہی ہے وہ ہے ان کی انرجی سپلائی لائن جو چائنا کو جا رہی تھی. پہلے 80% سے زیادہ چائنا کا آئل ان کے جو پروڈکٹس ہے وہ ادھر سے جا رہی تھی. اب وہ جب سے انہوں نے جو بلاکیڈ بلاکیڈ ہو گیا, یعنی کہ ایک بلاکیڈ ایران نے لگایا اس کے اوپر امریکہ نے لگا دیا, اس کا پریسائزلی ہرٹ ابھی امریکہ ہو رہا ہے, ایران ہو رہا ہے, اور کچھ اس کا افیکٹ ظاہر ہے چائنا پہ بھی جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ اب ایک اس طرح کی سچویشن ہے کہ جس میں یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ گتھم. ابھی چائنا جو ہے کتنا مطلب اس کو وینزویلا سے مل رہا تھا آئل, اس کو ایران سے مل رہا تھا آئل, اس کو جناب رشیا سے مل رہا ہے آئل. تو ابھی وہ صرف اور صرف ڈپینڈنٹ ہے رشیا پہ اور کسی حد تک ایران پہ. دیکھیں چائنا کو سمجھنے ایک ضرورت یہ ہے کہ چائنا کبھی بھی اپنے سارے انڈے ایک باسکٹ میں نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, اس میں ایون رینیویبل انرجی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا رینیویبل انرجی جو ہے وہ چائنا ہے. تقریباً کلوز ٹو 60% جو ہے نا اس کی رینیویبل انرجی پہ شفٹ کر چکے ہیں. باقی جو فوسلائزڈ فیول ہے اس کے اندر ان کے پاس رشیا کے ساتھ بھی ہے, ان کے باقی کنٹریز کے ساتھ بھی ہیں. تو ایز سچ چائنا کو کچھ چوکنگ افیکٹ نہیں ہے, نہیں بالکل نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ ادھر سے ایک سپلائی لائن کو ہرٹ ہوئی ہے ضرور. ٹھیک ہے, تو اس پوائنٹ آف ویو سے وہ ظاہر ہے اس کو ایک ہے کہ یہ والی سپلائی لائن کو روکا گیا ہے. تو ایک سوورینٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ہمارا ایک انڈیپینڈنٹ پیکٹ ہے ایران کے ساتھ, اور جیسا کہ انہوں نے کہا تھا اور ہم اس پیکٹ کو آنر کریں گے, تو اس کے لیے وہ اپنے شپس لا رہے ہیں اور لے کے جا رہے ہیں اس حساب سے. تو میرے خیال میں یہ ایک تھوڑا سا ہے اس میں کیچ پوائنٹ ہے. اس پہ کتنا آپ سمجھتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ چائنا ہرٹ ہوا ہے, یہ سپلائی لائن جو ہے جو افیکٹ ہوئی ہے ایران کی اور چائنا کی وین اٹ کمز ٹو آئل. جی اس پہ ٹھیک ہے جیسے وائس ایڈمرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اس پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے اور وہ لیکن ہرٹ ضرور ہوا ہے. تو یہ کتنا, یہ نومبر تک جیسے کہہ رہے ہیں نومبر تک یہ ساری چیزیں اگر اسی طرح چلتی رہی مڈ ٹرم تک تو یہ برداشت کر لے گا ایران بھی چائنا بھی؟ دیکھیے کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا یہ جنگ 3 مہینے چلے گی. پریزیڈنٹ ٹرمپ اسے ایکسکرژن کہتے تھے, اور ان کا خیال تھا کہ وہ دنوں میں اس صورتحال کو ریپ اپ کر کے اور ایک اور ٹرافی اٹھا کے وینزویلا کی طرح نکل جائیں گے. اور ہر ایک ان سے کہتا تھا کہ بھائی ایران تر نوالا نہیں ہے, تو ایران تر نوالے سے تو چھوڑ تلخ نوالا ہو گیا. میرے خیال ہے ایران, میں بہت دفعہ یہ بات کہتی ہوں ایٹ دی رسک آف ریپیٹنگ مائی سیلف, وہ اپنا پاؤنڈ آف فلیش لے کے اٹھے گا. اور اس وقت جو گلوبل انوائرمنٹ بنی ہوئی ہے وہ ایران کو فیور کر رہی ہے. آپ کو ایڈمرل صاحب نے تو بہت ڈیٹیل میں بتایا, لیکن جو اوور آل میں تو جو امریکن میگزینز میں بات آئی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 90% ہٹ کرنے کی جو ان کی ڈسٹروائے ہوئی تھی کیپیسٹی وہ ریسٹور کر لی ہے, اور 70% میزل کیپیسٹی ریسٹور کر دی ہے. نہیں ہے امریکہ اس پوزیشن میں. ہمیں کہیں سے یہ سننے میں نہیں آ رہا کہ جو امریکہ کی ڈپلیشن تھی وہ اس طور ٹھیک ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ امریکہ حملہ کہاں سے کرے گا, کیونکہ نہ سعودی عرب اجازت دے رہا ہے نہ آپ GCC کنٹریز اجازت دے رہی ہیں. تو اگر صرف تل اویو سے کرے گا تو پھر تل اویو ہی ہٹ ہوگا. میرا نہیں خیال کہ جو کیلکولس ہے وار کا وہ اس فیور میں جا رہا ہے کہ ایپک فیوری 2 شروع کی جائے. وہ ایران کی فیور میں جا رہا ہے, اور ایران اس اسٹریٹجی کو سمجھ رہا ہے, اور ہرمز اس کے ہاتھ لگ گیا ہے. ہرمز کو وہ یوز کرے گا, آخر تک بیک آف کر جائے گا ہرمز پہ, لیکن جب اس کو دیگر چیزیں مل جائیں گی. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی, اور چائنا بھی یہی کہہ رہا ہے, چائنا بھی اس کو بیک آف کرنے کو کہہ رہا ہے, بٹ وہ اپنی چیز نکال کر پھر ہرمز کھولے گا. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں ایڈ کر رہا ہوں تھا, اب سیکنڈ کروں گا کہ اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے پروڈکشن لائن کے لیے. کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی دیکھیں تو جو جرمنی اگر ڈیفیٹ ہوئی اٹلانٹک میں, تو وہ یورپ پلس امریکہ کی جو پروڈکشن لائن ہے وہ جب اس کو سرپاس کر گئی وار مشینری کو, تو وہ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں USSR کی, تو وہ بھی جب ان کی پروڈکشن لائن اوور پاور کر گئی تو وہ ان کی اسی طریقے سے یہاں پہ بھی اب ایران کی جو پروڈکشن لائن ہے, بالکل صحیح کہا میڈم نے کہ اس میں جو چیز میٹر کرتی ہے وچ از میزائلز, ڈرونز,
torpedoes اینڈ submarines, یہ ساری چیزیں ان کی انٹیکٹ ہیں اور پروڈکشن لائن ان کی بہت تیز چل رہی ہے. جبکہ آن دا کنٹریری جب ان کے میزائلز ابھی دیکھیں امریکہ کے تقریباً 50 to 60% ڈپلیٹ ہو گئے ہیں اور ان کے اینٹی میزائل سسٹمز بھی اسی طریقے سے, تو ان کی جو پروڈکشن لائن ہے وہ بڑی ویک ہوئی ہے. جتنی انہوں نے باتیں کی ہیں تو وہاں پہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ تو آگے 2 سال کے بعد ہی ہمیں یہ چیزیں ملیں گی. امریکہ کو, جی امریکہ کو. تو اس وجہ سے جس ریٹ سے یہ ڈپلیٹ کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے میرے خیال میں یہ جو ایپک فیوری 2 کی جو بات کر رہے ہیں, یہ اس میں جانا بہت ہی ڈینجرس ہوگا میرے خیال میں. کہنے کی بات ہے جیسے ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں سندور 2 یا ہم نے سندور اوپن رکھا ہوا ہے. یہ سندور کیوں نام رکھا تھا؟ یہ تو اب ان کی میرے خیال میں ان سے پتہ کرنا پڑے گا. مودی صاحب نے خود رکھا ہے. اب وہ انہوں نے ایک دفعہ سندور, اچھا چلے, اچھا بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ ٹریک ہو جاؤں گا پھر میں. کہنے کی بات یہ ہے کہ اب اس میں آبجیکٹیوٹی کو دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ اگر اس کو اوپن اینڈڈ دے کے رکھیں گے تو ایک تو اس کا پولیٹیکل آپٹکس ہیں کہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو آگے بھی ریلیپس کر سکتے ہیں, تو وہ تو اپنے طور پہ کر لیں ٹھیک ہے, لیکن ایکچولی اس کو کرنا, مینیفیسٹ کرنا آن گراؤنڈ میرے خیال میں بڑا اس میں بہت سارے مشکل ہیں اور رسکس بہت زیادہ ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیں, مطلب اتنی بڑی سول سپر پاور امریکہ, ٹھیک ہے, اسرائیل بھی ایک پاور ہے, ٹھیک ہے, اس کو بھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, ٹھیک ہے. سو 2 پاورز, اتنی بڑی پاورز, ٹھیک ہے, وہ ان کی ایگو تو ہرٹ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے they will let it go just like this؟ نہیں, لیٹ اٹ گو کی بات نہیں ہے نا, کیلکولس کی بات ہے. اٹس ناٹ کہ ایران اور ایران کی رجیم جو ہے کوئی وہ ان کو پسندیدہ رجیم ان کی ہو جائے گی, بٹ فی الوقت انہیں دے ول ہیو ٹو لرن ٹو لیو ود اٹ. اور ایران جو اتنے عرصے سے سپریشن میں تھا, وہ جو اس کی نیو فاؤنڈ اسپیس ہے وہ اس کو اتنی آسانی سے جانے نہیں دے گا اپنے ہاتھ سے. اور جو اس کے ساتھ ساتھ جو گلوبل پاور پولز میں تبدیلی آ رہی ہے, جو ہم بات کر رہے ہیں کہ چائنا کیا نیا واشنگٹن ہے اور چائنا رشیا کے نیکسس سے گلوبل ساؤتھ ایک نیا فیس ایکوائر کر رہا ہے, یہ تمام عوامل ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے کہ جو چائنا کا اکنامک آرکیٹیکچر ہے نا, اس کا بھی ایران بہت اہم پلر ہے. پاکستان سے زیادہ انویسٹمنٹ چائنا کا ایران میں ہے سپیک کے حوالے سے. اچھا, یہ عوامل جو ہے وہ ایران کے, اٹس بیکم ایرانز مومنٹ, ٹھیک ہے. اچھا, بلنڈرڈ آئی تھنک اسرائیل بلنڈرڈ اینڈ دین امریکہ بلنڈرڈ. کیونکہ ہوا کیا ہے, اگر ہم دیکھیے, ہوا یہ ہے کہ ملٹی لیٹرلزم دفن ہو گیا. تو اب فیصلہ ہونا ہے بیجنگ اور واشنگٹن کے بیچ میں, بیجنگ واشنگٹن اور ماسکو کے بیچ میں, بیجنگ واشنگٹن ماسکو اور تہران کے بیچ میں, کہ کس طور جنگ ختم ہوگی. اس پوری صورتحال میں یونائٹڈ نیشنز کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے نا, اور نہ کوئی اس کے حوالے سے بات ہو رہی. ابھی بھی کوئی یہ موو کر رہے ہیں سیکیورٹی کاؤنسل میں, لیکن وہ یا چائنا ویٹو کر دے گا یا ایران رشیا ویٹو کر دے گا. تو مجھے تو یہ ٹو بی ویری آنیسٹ, مجھے تو یہ ابھی اسٹیلمیٹ ہو گیا ہے. اسٹیٹس کو تو ایران انجوائے کر رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, مطلب وہ انجوائے کر رہا ہے کہ چلیے اس کو اسٹریچ کریں, چلے مڈ ٹرم الیکشنز تک اس کو اسٹریچ کریں. امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشنز ہوں گے, اس وقت تک اسٹریچ کیا جائے اس کو, اور بیک فٹ پہ اس وقت گئے ہوئے ہیں. ساری باتیں ذہن میں رکھ کے میرے خیال میں دے آر ویری ہیپی ود دا پریزنٹ سچویشن. لیکن وہ جیسے وائس ایڈمرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب چائنا بھی ہرٹ ہو رہا ہے, تو وہ اس وقت تک اپنے آپ کو ہرٹ ہونے دے گا مڈ ٹرم الیکشن تک. اگر چائنا, اچھا اگر آپ جی پلیز آپ کنٹینیو کیجئے. میں صرف یہ گزارش کر رہی تھی جی کہ اگر اس کو سسٹین کرنے سے کل دنیا کی بائی پولیرٹی اسٹیبلش ہو جاتی ہے, چائنا کا اسٹیٹس اسٹیبلش ہو جاتا ہے. وہ آپ کو اکانومسٹ کا یاد ہے نا کور آیا تھا کہ جب دشمن غلطیاں کر رہا ہو تو اسے روکنا نہیں چاہیے. تو چائنا از ڈوئنگ جسٹ دیٹ. میں یہ کہہ رہا تھا, جو میں نے پہلے بات کی اس کو تھوڑا سا اور میرا یہ تھا کہ میں نے ایگزٹ پوائنٹ کی بات کی تھی. ایک ایگزٹ پوائنٹ کی ہے.
تو اس کا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں تک وہ لے جائیں گے، لیکن میرے خیال میں اس سے پہلے یہ سارٹ آؤٹ ہو سکتا ہے. آپ کا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس کے اوپر ٹھیک ہے ایران کا اپنا ایک سٹینس ہے اور امریکہ کے اپنا سٹینس ہے، لیکن اوور آل اکانومی جو ہے وہ تو گلوبل افیکٹ ہو رہی ہے، اور انفلیشن اور یہ جو آئل پرائسز رائز کریں گے تو اس میں اوور آل ایک امپیکٹ جو ہے وہ بڑا نیگیٹو ہے. تو اس میں بڑی یہ میرے خیال میں پریشر ڈیولپ ہوں گے ان کوارٹرز کی طرف سے، جس میں دیکھیں اب ایران جو فرانس اور یو کے نے جو اپنے طور پہ ایک سٹینس لیا اور انہوں نے اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر ایک میکنزم کی بات کر رہے ہیں وہ. اسی طریقے سے چائنا کا اپنا ایک پریشر ہے، پیچھے سے رشیا کا ایک اپنا پریشر. تو میرے خیال میں یہ سارے مل کے جو پریشرز ہیں ایونچولی یہ کسی ایک گیو اینڈ ٹیک پہ ہو سکتا ہے بہت جلدی آ جائیں، یہ بھی ایک ہو سکتا ہے. لیکن وہ میرا میکسیمم ایک ایگزٹ پوائنٹ کی میں بات کر رہا تھا کہ شاید اس میں گیو اینڈ ٹیک میں اگر اتنا زیادہ دور گئے تو شاید دیٹ از دا سیکنڈ ایگزٹ پوائنٹ کہ جہاں وائس ایڈمرل صاحب تو سیدھے ترائی کاٹ دیتا ہے نومبر تک تو چھک کے لائے گئے کب میں نے اس لیے میں نے کلیئر کر دیا، میں نے کہا کہ ساری دنیا دی چیخیں نکل جانی ہے، مطلب اتنی مہنگائی ہو سکتی ہے اتنا. ہاں نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ اس میں تو ایک پوری دنیا چینج ہو جائے گی، اور وہ تو ایک اتنا بڑا پریشر ماؤنٹ ہو سکتا ہے کہ مطلب اس میں تو بہت مشکل ہو جائے گا. اس میں اسپیشلی جب بھی ورلڈ بینک ہے، آئی ایم ایف ہے، جتنے ورلڈ ڈونر ادارے ہیں، انہوں نے اس چیز کے اوپر کیلکولیشن کی کہ ابھی جتنا ڈیمیج ہو چکا ہے اسپیشلی جو فوڈ سپلائی چین ہے جس کے اندر وہ اسپیشلی افریقہ اور انڈر ڈیولپڈ کنٹری اور ڈیولپنگ کنٹری کے اندر اس کے غربت کے اوپر بہت زیادہ اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ بھی ایک اس کا ایک پریشر پوائنٹ ہوگا کہ جس کی وجہ سے شاید یہ جلد اس کو سارٹ آؤٹ کیا جائے. ڈاکٹر صاحب آپ وائنڈنگ ریمارکس دے دیں، تسی سانو کوئی اچھی خبر سنا ہی دیو. ڈاکٹر صاحب تسی اچھی خبر نہیں ہے. امریکہ از نون فار گیٹنگ انٹو وارز جن کے لیے ان کے پاس ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہوتی. ویتنام میں ان کے پاس ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں تھی، افغانستان میں ان کے پاس ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں تھی، آج ایک بار پھر ان کے پاس ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہے. لیکن امریکہ کو یہ ملکہ حاصل ہے کہ کسی بھی دن وکٹری ڈکلیئر کر واپسی کر سکتے ہیں اپنی. تو وہ یہاں کہہ چکے ہیں کہ ہم نے اپنے اہداف حاصل کر لیے. If this war becomes unbearable for US وہ بیک آف کر جائے گا. اگر دیکھا جائے ڈاکٹر صاحب دیکھا جائے اگر ایگزٹ اسٹریٹجی کی امریکہ کی ایگزٹ اسٹریٹجی کی بات کی جائے تو اگر یہ چلے وہ یہ کہہ کہ بیک آؤٹ کر بھی جاتا ہے یہ ساری چیزیں جو آپ کہہ رہی ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ 85% پینیٹریشن تھی وہاں پہ انٹیلیجنس آؤٹ فٹس کی، ان کے ایرانین ہاسٹائل انٹیلیجنس جو ایجنسیز تھی ان کی وہاں پہ 85% پینیٹریشن تھی. پھر اس کے علاوہ ان کی جناب وہاں پہ نیوکلیئر سائنٹسٹ مارے گئے، وہاں پہ جناب وہاں پہ اور لوگ مارے گئے وہاں پہ. مطلب کہ اگر دیکھا جائے تو ان کی جو ایک چین آف کمانڈ تھی وہ بھی تو علی خمینائی مارے گئے اور بہت سے لوگ وہاں پہ مارے گئے اور بڑی پریسائز ٹارگٹ ہٹس ہوئی وہاں پہ. اور دیٹ مینس کہ انٹیل جو دی جا رہی تھی ایران سے باہر ان ٹارگٹس کے لیے ان کو ہٹ کرنے کے لیے بڑی پریسائز تھی. تو وہ سارے جو ایسٹس تھے ان ہاسٹائل انٹیلیجنس آؤٹ فٹس کے وہ وہاں سے کیا ختم ہو گئے؟ وہ ابھی بھی تو موجود ہوں گے. بالکل ختم نہیں ہوئے، لیکن اب اس طرح کا ایران کو ہٹ کرنا جو ہے وہ آپشن نہیں رہی ہے، اس کی ریپرکشنز کی برداشت نہیں رہی ہے. آپ کا کیا خیال ہے جتنا اوپنلی اس وقت یہ ایرانین پھر رہے ہیں اپنے ملک میں، کیا اسرائیل ان کو ٹارگٹ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، لیکن اس کی جو ریپرکشنز ہیں اس کو برداشت کر سکتا ہے یا نہیں کے اوپر سوال اٹھ گیا ہے نا جی. اور دیکھیے ابھی محسن نقوی صاحب گئے ہوئے، سو ہوپ فلی کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی دوبارہ ریوائیو ہوئی ہے تو اس سے کچھ بہتر راستہ نکلا. آپ کے خیال میں وہ ایسٹس جو ہیں وہ بالکل ڈیمینش ہو گئے، ختم ہو گئے؟ جی میرا نہیں خیال جی ڈیمینش. میں ایک آخری لائنر لے لوں میں وائس ایڈمرل صاحب سے، وہ بڑی دیر سے مسکرا رہے ہیں. جی ایسٹس کون سے آپ بات کریں گے؟ وہ جو انٹیلیجنس آؤٹ فٹس تھی، ہاسٹائل انٹیلیجنس آؤٹ فٹس تھی بقول ایرانین کے اگینسٹ. نہیں دیکھیں یہ تو ڈائلوٹ ہوتی ہیں لیکن آل ٹوگیدر یہ ڈیمینش نہیں ہوتے، ان کا افیکٹ کم ہو جاتا ہے، مارجنلائز ہو جاتی ہیں، لیکن یہ کہ افیکٹ ختم نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. تو لیکن ون لائنر جو پریزیڈنٹ شی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو سمٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اٹس گڈ بٹ ناٹ گڈ انف. اچھا اٹس گڈ بٹ اٹس ناٹ گڈ انف کہ اس میں کلیئرٹی کوئی چیز نہیں ہوئی. ایک ایسی باتیں ہوئی ہیں جس سے
آنے والے دنوں میں کچھ جانے جانے نا کوئی نہ کوئی ایسا فریز اتنے نا سپینر سٹ جاندے ہو نا کہ اسی ایک نواں کام شروع ہو جاندے تھے. خیر اینی ویز بہت بہت شکریہ آپ کو بھی ڈاکٹر صاحب, آپ کا شکریہ, یو ٹوک آؤٹ ٹائم فار اس جی. اور جاتے جاتے صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا جناب کہ بیک ڈور ڈپلومیسی ایک مرتبہ پھر جاری ہے. پاکستان پھر ایک دفعہ جناب کوشش کر رہا ہے, کرتا رہا ہے, لیکن ایک مرتبہ پھر جو ہے فرنٹ فٹ پہ آ کے کوشش کر رہا ہے کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے, جیسے پاکستان نے پہلے یہ ایک تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جا رہا تھا, ساری دنیا دیکھ رہی تھی کہ شاید خدا نہ خواستہ کو تھرڈ ورلڈ وار شروع ہونے والی ہے, اس طرف جا رہے تھے ہم لوگ, وہ ورلڈ کروائی سچویشن. اور ایک مرتبہ پھر جناب محسن نقوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت تہران میں, اور وہاں پہ ضرور کوئی نہ کوئی کوششیں جاری ہیں, اور تاکہ ایک سیکنڈ راؤنڈ جو ہے اس کے لیے ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ پیدا کی جائے, تاکہ دونوں آرچ رائیولز یعنی کہ ایران اور امریکہ جو ہے ایک مرتبہ پھر ایک ٹیبل پر بیٹھ سکیں. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.